ہاتھ لگا کر حضور کے سوکھے ہوئے تانے کو کس نے بتا دیا کہ ارے آج جس سے تو بچھڑا ہے وہ امام الانبیاء ہے. ارے اس احد پہاڑ، اللہ کی محبت دل سے ہوتی ہے، احد پہاڑ کے پاس تو دل بھی نہیں ہے. پہاڑ کے پاس دل ہوتا ہے، پتھر کے پاس نہیں. ارے قرآن گواہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے، وہ زندہ کیا کرتے تھے جن میں کبھی روح تھی. اور میرے آقا نے ایسے ایسے مردے زندہ کیے، پتھروں کو کلمہ پڑھا دیے جن میں کبھی روح نہ تھی. ابو جہل آیا تھا نا مٹھی میں چھپا کے، کہنے لگا ابو جہل جاہلوں کا سردار ہو کر کہنے لگا اگر سچے ہو تو اندر کی بات جانو کہ بتاؤ میری بات مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں یہ بہتر ہے یا جو اس کے اندر ہے وہ خود بول کے بتائے یہ بہتر ہے. کہنے لگا اگر وہ خود بول کے بتائے تو بڑی بات ہوگی. میرے آقا نے یوں نگاہ مبارک اٹھائی، پتھروں نے کافر کی مٹھی کے اندر کلمہ پڑھ دیا، کافر کی مٹھی کے اندر. ارے نسائی کی حدیث مبارک ہے، ایک یہودی آیا آگے نا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ مسجد نبوی کے اندر کہنے لگا سنا نبوت کا اعلان کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہنے لگا کوئی معجزہ دکھاؤ. میرے آقا نے فرمایا تیری مرضی کا ہو یہ بہتر ہے یا میری مرضی کا ہو یہ بہتر ہے. کہنے لگا میری مرضی کا ہو یہ تو بڑی بات ہے. میرے آقا نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے. اس نے نظر اٹھا کے دیکھا مسجد کے بعد درخت تھا. کہنے لگا اس درخت سے کہو کہ وہ چل کے تمہارے پاس آ جائے. میرے آقا نے فرمایا یہ بہتر ہے کہ میں اس درخت سے کہوں کہ چل کے میرے پاس آ، یا یہ بہتر ہے کہ تو جا کے کہے کہ وہ درخت تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں. کہنے لگا اگر میں کہوں تو بڑی بات ہوگی. میں کہا محمد جا کے کہہ دو. گیا جا کے درخت سے کہنے لگا تجھے مسلمانوں کا نبی بلا رہا ہے. جا الشجر نطق الحجر شق القمر بالاشارہ. وہ درخت کبھی دائیں ہلا کبھی بائیں ہلا، زمین کو چیرتا ہوا حضور کے قدموں میں آ کے گرا. ایک ایک پتے سے کلمے کی صدا آنے لگی، ایک ایک پتے سے درود و سلام کی صدائیں آنے لگی. ارے مجھے بتاؤ کیا درخت کی آنکھیں تھی جو میرے جناب نبی کو دیکھ رہا؟ کیا درخت کے کان تھے؟ پیغام بھی یہودی لے کے جا رہا ہے، پیغام بھی یہودی لے کے جا رہا ہے. یہاں اللہ کے ولی کی فضیلت کی بات کی جائے، نبی کے مرتبے کی بات کی جائے تو کہہ لی جاتا ہے کہ راوی ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے. میں کہتا ہوں جو راوی درخت کے پاس گیا تھا، درخت نے کہا تھا کہ تو یہودی یا مسلمان ہی نہیں ہے، تیری بات کیوں ہے؟ ابو جہل بھاگا بھاگا گیا تھا سیدنا صدیق اکبر کے پاس. کہنے لگا اگر کوئی کہے رات کے تھوڑے سے حصے میں فلاں جگہ سے ہو گیا وہ مان لو گے؟ آپ نے فرمایا نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن بتا تو صحیح کہتا کون ہے، بتا تو صحیح کہتا کون ہے. تیسری بات پھر کہا، کہنے لگا پھر وہی کہتا ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے. ابو جہل کہنے لگا تو ابھی تو کہتا تھا کہ کوئی نہیں اب کہتا. آپ نے فرمایا بدبختہ وہ کوئی تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حبیب ہے، وہ تو خدا کا حبیب ہے. یہ تو ایک معراج کی بات ہے. ہم نے تو مصطفیٰ کے کہنے پہ اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کو مانا ہے. ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ نے کہا ہم دن دیکھے مان گئے. ہم نے دوزخ کو کب دیکھا، مصطفیٰ نے کہا دوزخ ہے، ہم مان گئے. ہم نے جنت کو کب دیکھا، مصطفیٰ نے کہا جنت ہے، ہم مان گئے. اور خدا نے بھی قرآن کے اندر اعلان کیا الذین یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لائے. مومن وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لائے. ارے آج کیا دیکھنا چاہتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس وقت سے لے کے امت فتنوں کے اندر پڑی ہوئی ہے جب سے ولیوں کے ہم نے مدارات کو چھوڑ دیا، جب سے ہم نے اجتماعیت کو چھوڑ دیا. ارے اللہ والوں کے دروازوں پہ آ جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ. خدا کی عزت کی قسم اللہ رب العزت اپنے نیکوں کی بڑی حیا کیا کرتا ہے. ان کے ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتے ہیں نا، ان کے ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتے ہیں
تو اللہ رب العزت رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ پاک رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور سورہ کہف کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے بندے اپنے آپ کو میرے ان بندوں کی بارگاہ میں روک کے رکھ، جوڑ کے رکھ جو ہمیشہ تیرے رب کی یاد میں مگن رہتے ہیں، جو ہمیشہ تیرے رب کی یاد میں مگن رہتے ہیں۔ فرمایا اَتُرِيدُونَ زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہو؟ ارے چھوڑو دنیا کی زیب و زینت کو، ایک بار میرے کسی ولی کے چہرے کو دیکھ تو لو، ایک بار میرے کسی ولی کے چہرے کو دیکھ تو لو۔ اور پھر قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کچھ لوگوں کو جنت کا عارف دے گا کہ جو جنت میں چلے جاؤ، یکایک ان کی نگاہ جو ہے نا وہ دوزخ پہ پڑے گی، دوزخ پہ پڑے گی، کیا خدا خود دکھائے گا کہ یہ دیکھو، وہ کہیں گے مولا تیری جنت میں نہیں جانا، رب فرمائے گا کیوں؟ کہیں گے کہ کریم پروردگار وہ ہمارے کچھ یار دوزخ میں جل رہے ہیں۔ اور حدیث کے لفظ ہے صلو معنا، حجو معنا، صوموا معنا، دنیا کے اندر یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، دنیا کے اندر حج کیا کرتے تھے ہمارے ساتھ، کچھ بدعملیوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے۔ کریم رب یہ ہمارا یار ہے، جتنی دیر تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اب خدا بے نیاز دوزخ کے دروغے مالک کو کہہ دیتا کہ بھائی اس کو دوزخ سے نکال دیں، نہیں، اللہ پاک کلمہ کن سے انہیں خود کہہ دیتا کہ نکل آؤ، کلمہ کن کے آنے کا بھی محتاج نہیں ہے، انہیں کہتا نکل آؤ، نکل آتے نہیں۔ حدیث کے لفظ کیا ہے؟ اللہ پاک انہیں کہے گا ادخلوا واخرجوا، اے میرے ولیوں خود جاؤ اور ان کے بازو پکڑ کے انہیں دوزخ سے باہر نکال کے جنت میں لے کے جاؤ، تاکہ انہیں پتہ لگے کہ اچھی یاری، اچھی صحبت، ولیوں کی سنگت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ اور پھر وہ اللہ کے ولی جب دوزخ میں جائیں گے، دوزخ سارے دوستیوں کو جلائے گی، ولیوں کو کیوں نہیں جلائے گی؟ ولیوں کو کیوں نہیں جلائے گی؟ انہیں کیا پتا کہ ان کو فیض کہاں سے ملتا ہے، ان کو نور کہاں سے ملتا ہے۔ جس سینے کے اندر عشق و محبت کی آگ جل رہی ہو، دنیا کی آگ تو کیا اسے دوزخ کی آگ بھی نہیں جلاتی، دنیا کی آگ تو کیا اسے دوزخ کی آگ بھی نہیں جلایا کرتی۔ میرے پاس بہت سارے یہاں بھی دلائل ہیں۔ ایک صحابی اپنے دسترخوان کو آگ میں پھینک کے تو صاف کیا کرتے، آگ میں پھینک کے صاف کیا کرتے، تندور میں۔ ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے ایک بار میں نے امام الانبیاء کو اپنے گھر میں بلایا، میرے آقا نے اس دسترخوان کے اوپر کھانا کھا کے تو اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اس سے صاف کیا۔ اس وقت سے میرا عقیدہ بن گیا جس کپڑے کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے اسے کوئی آگ جلا نہیں سکتی۔ میں جب بھی اسے دھونے کا ارادہ کرتا ہوں تندور میں پھینک کے تو اسے باہر نکال دیا کرتا ہوں، یہ میل کچیل سے صاف ہو، میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ ارے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں خدا کے نیک بندے، وہ حضرت ساریہ والی حدیث بھی میرے ذہن کے اندر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے منبر کے اوپر خطبہ جمعہ دیتے ہوئے کہنے لگے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اور 3 بار یہ لفظ حضرت ساریہ جرنیل جو کہ میدان جہاد میں جنگ کر رہے تھے، کئی میل دور انہوں نے اپنے کانوں کے ساتھ سنے کہ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ دشمن آ رہا ہے، پہاڑ کے پیچھے دیکھ دشمن آ رہا ہے۔ اور فاروق اعظم کہاں ہے؟ مسجد نبوی کے اندر میرے آقا کے منبر کے اوپر بیٹھ کے تو مسلمانوں کو خطبہ جمعہ دے رہے۔ جب حضرت ساریہ فتح یاب ہو کے واپس لوٹے تو آگے تو جو باقی صحابہ تھے ان سے پوچھا کہ فلاں فلاں دن فلاں فلاں وقت کیا حضرت فاروق اعظم نے یہ لفظ کہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، خطبہ جمعہ کے درمیان آپ نے 3 بار کہا